Hello and welcome to Zomin. I am Zunair Azhar. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात में ज़ाती दिलचस्पी, PTI का खैर मकदम, क्या वाकई मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे? पाक US रिलेशंस नई सिमत क्या होगी? और सीरिया में रजीम चेंज और पाकिस्तान पे असरात. All this in today's Zomin. मुज़ाकरात के हवाले से अगर पहले बात करें तो आज की एक मेजर डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद इनिशिएटिव लेकर तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी है। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गवर्नमेंट की इस मुज़ाकराती कमेटी को वेलकम किया है और इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि दोनों तरफ संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात ज़रूर कामयाब होंगे। मुज़ाकरात को ट्रैक पे लाने में अहम किरदार अदा करने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इस मसले को, इस सारे मामले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए दोनों कमेटीज़ के अरकान को कल दिन 11:30 बजे मुलाकात की दावत भी दे दी है। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और ख़बर ये भी है कि आज हुकूमत की तरफ से कमेटी का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ ने सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक से मुतल्लिक अमली इक़दामात भी रोक लिए हैं। गवर्नमेंट जो कि कई फ्रंट्स पे मुज़ाकरात में आजकल इंगेज्ड है, लगता है कि रियलाइज़ कर रही है कि चाहे इत्तेहादी जमातें हों, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो या अपोजिशन में PTI हो, इंगेजमेंट इज़ द वे फॉरवर्ड। पीपल्स पार्टी को वफाक से कई रिजर्वेशंस हैं और उनसे भी गवर्नमेंट बातचीत कर रही है। मौलाना को ऑलरेडी मदरसा रजिस्ट्रेशन पे कहा यह जा रहा है कि फ़ाइनली सेटिस्फाई कर दिया गया है और अब फाइनली PTI के मामले में वज़ीर आज़म का ख़ुद मुज़ाकरात के मामले पे इनिशिएटिव लेना अपेरेंटली बताता है कि शायद अपीज़मेंट की तरफ मामलात जा रहे हैं। मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हों सब जानते हैं और सबको इस चीज़ का इदराक ज़रूर है कि टेबल टॉक से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अब इसमें चाहे हफ्ते लगें या महीने, ये कोई नहीं कह सकता। दोनों ब्लॉक्स में अलबत्ता हॉकिश आवाज़ें भी मौजूद हैं जो वक्तन फ़वक्तन इस इंगेजमेंट के प्रोसेस को सबोटाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो कंसिस्टेंटली रिकन्सिलिएशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। देखना ये कि प्रिवेल कौन करेगा और जितना डिले आता है उसमें किसका रोल ज़्यादा अहम होगा। अपोजिशन की तरफ से मुज़ाकरात की जब बात हुई, ज़रा देखिए कौन हार्ड पोजीशन लेता रहा और कौन इसे सपोर्ट करता रहा। मुज़ाकरात के बारे में तो हम बार बार कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी हमारी तरफ से बनी है। मुज़ाकरात ताली एक हाथ से नहीं बचती। हम सब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी और ये उनका एक जेस्चर था कि कोई कल को ये ना कहे कि PTI ने मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। हुकूमत गैर संजीदा है। पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है इस पे पानी डालने के लिए अगर अपना अना के खोल से कोई निकल सकते हैं, हमारे खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए। और क्या बताना पसंद करेंगे, क्या आप चाहते हैं कि ये जो मसले हैं पीपल पार्टी से मिलके, MQM से मिलके और तमाम स्टेक होल्डर JUI से मिलके एक कमेटी बना दें और वो कमेटी बैठ जाएं और अगर वो ये समझते हैं कि ये DORs हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें, ये खरी बात है। तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। और अब एक नज़र डालते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अब तक किसने क्या क्या रिस्पॉन्सेस दिए। कहते हैं 9 मई को भूल जाएं, यानी 9 मई को भूलने के लिए आपने 24 नवंबर किया, भूला नहीं जाएगा। कोई ऐसे मुज़ाकरात जिसमें मुजरम भी शामिल हो वो नहीं हो सकते। अगर हम मुज़ाकरात की तरफ आते, आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा। जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। इस सारे मामले पे अगर PTI की राय को देखें तो वो पहले से काफ़ी डिफरेंट है और नज़र आ रहा है कि उसमें भी काफ़ी लोगों की वो वॉइसेस जो समझती थीं कि हमें इंगेज करना चाहिए, पार्लियामेंट पे रोल प्ले करना चाहिए, वो अब तक कामयाब हुई हैं। इसीलिए PTI अभी तक अनलाइक द पास्ट पार्लियामेंट में मौजूद है, वरना इससे पहले सूबाई हुकूमतों से इस्तीफ़े देने की गलती PTI कर चुकी है। बात करते हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुज़ाकराती अमल में PTI के इनर सर्कल्स में क्या सोच प्रिवेल कर रही है। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब फॉर जॉइनिंग अस। कुछ बताइए, आज वज़ीर आज़म ने भी कमेटी बना दी है
اور میرا خیال ہے یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں پاکستان کے when it comes to political stability. اور اگر پرائم منسٹر خود ایکٹیو ہو رہے ہیں اٹ مینس کہ گورنمنٹ کے سرکلز میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی کے لیے سارے اسٹیک ہولڈرز کا کانفیڈنس میں آنا بہت ضروری ہے. بٹ ہاؤ از پی ٹی آئی لوکنگ ایٹ اٹ؟ ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ حکومت کا ہر بیانیے پہ، شاید ہر مسئلے پہ بیانیہ یہ ہے جیسے جوزف گوبلز کا جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں ہوتا تھا جب ہٹلر ہار رہا تھا. تو اچھا ہے کہ ایک قدم انہوں نے لیا ہے. اب کیا ہوگا کل جب دونوں ٹیمیں ملیں گی تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اگر مثبت ایٹیٹیوڈ ملے گا تو پھر مثبت جواب بھی ملے گا. اور وہ جو مثبت آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے کیا میجر چیزیں ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں بہت کچھ ہوا ہے. ہم کہیں یہ ڈٹرمن کرنے تو نہیں وہاں پہ جا رہے نا کہ نیشنل اسمبلی میں اندر جو پینٹ کا رنگ ہے وہ سفید ہو یا نیلا ہو یا پیلا ہو. یہاں پہ 26 نومبر کو ڈی چوک پہ گولیاں چلی ان آرمڈ پروٹیسٹرز پہ. ایسے واقعات پہ دنیا بھر میں حکومتیں گری ہیں. یہاں پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ گولی نہیں چلی. آج ہمارا ایک 13واں کارکن شہید ہو گیا. رینجرز کے لوگ شہید ہوئے ہیں. بیانیے اتنے مختلف ہیں، اس کا احتساب نہیں بنتا. اسی طرح الیکشن 2024 میں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا دھاندلی شدہ الیکشن ہے، اور اسحاق ڈار 2018 کی تشبیہ دے کے کہتے ہیں 2 wrongs don't make a right. مطلب حکومت کے لوگ خود یہ مان رہے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکالنا. آج جو یہ افواہ چل رہی ہے کہ جو القادر ٹرسٹ کیس کا حکومت یا نظام کے قریب جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے پہلے سے ہی اعلان کر دیا کہ کل جو ہے اس کی ججمنٹ نہیں سنائی جائے گی. یہ آپ کو جوڈیشل انٹرفیرنس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ عدلیہ کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سارے پولیٹیکل کیسز اور پولیٹیکل پرزنرز ہیں. تو اب اس میں حکومت کیا کرنا چاہتی ہے کیا نہیں کرنا چاہتی، یہ فیصلہ انہوں نے بنیادی طور پہ اس لیے کرنا ہے کہ میرے خیال میں پوری دنیا کو پتہ ہے اس حکومت کی لیگیلٹی کا. آلرائٹ، یہ جو آپ نے ساری سچویشن بتائی ہے یہ ریالٹی سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان از اے ویری ہیپننگ پلیس اور یہاں انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے، جو سوچا بھی نہیں ہوتا وہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. اسی لیے بار بار ہر کوئی جو سین مائنڈز ہیں آئی وڈ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے، کہیں سے تو معاملات نے ٹھیک ہونا شروع ہونا ہے. تو وہ کہیں فار گورنمنٹ کیا ہوگا وہ تو گورنمنٹ کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے جو زیادہ ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ اسلام آباد میں کیا ہوا فائنل کال کو لے کے، اور 9 مئی. بٹ دا ریالٹی آن دا گراؤنڈ از کہ 9 مئی پہ تو لوگوں کو سزائیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب گراؤنڈ پہ سچویشن یہ ہے تو آپ لوگ کس طرح آگے چلیں گے؟ ایک طرف سزائیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف مقدمات ہیں، فرد جرم ہے، مذاکرات بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بیٹل فیلڈز میں بھی مذاکرات ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں اور جو ملٹری ٹرائلز کے ورڈکٹس آئے، اگر with the due humility اگر میرے سے کوئی پوچھتا تو I would not have advised، میں کبھی نہ ایڈوائز کرتا کہ کسی بھی سویلین کے ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ پہ آپ جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کریں. وہ ملٹری جسٹس سسٹم کو ہی کنٹروورشل کرے گا. اس کی ایکسپٹیبلٹی نہ پاکستان کی آئین پہ ہے. جب سپریم کورٹ اس کو لیجیٹیمیٹ کر دے تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب سپریم کورٹ نے اس کو انلیجیٹیمیٹ کر دیا پھر بھی میں اور آپ کچھ نہیں کر سکے. ابھی تو جو حالات ہیں اس میں مستقل ہمارا اوپینین، نیوٹرل جرنلسٹ کا اوپینین آئی وڈ سے وہ یہی ہے کہ کہیں سے ابتدا ہو جائے تو شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں. گورنمنٹ بڑی مشکل سے اس طرف آئی ہے، ورنہ وہ لوگ تو اس کو سبوتاج کرتے تھے. ایک بندہ کچھ کہتا تھا، دوسرا کچھ کہتا تھا. ایون یسٹرڈے جو خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی فیولنگ تھی.
لیکن اس وقت کیونکہ پرابلم میں پی ٹی آئی ہے تو شاید پی ٹی آئی کو زیادہ سوچنا پڑے گا کہ اس میں سے نکلنا کیسے ہے. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ تر جو پالیٹکس کی ہیں دیٹ ہیز بین گوئنگ اراؤنڈ دھرناز, لوگوں کو اکٹھا کرنا, کارکنوں کو موبلائز کرنا. کیا بیک چینلز پہ اگر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ فیبری کے فوراً بعد انگیج کرنا شروع کر دیتے, the sooner the better, اور یہ چیز نہ کہی جاتی کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, تو کوئی پولیٹیکل لینڈسکیپ تھوڑا سا بہتر نہیں ہو سکتا تھا؟ اس وقت تو بہت پولرائزڈ ہے. جی ہو سکتا تھا. میں بالکل اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے صرف دھرنوں کی اور مزاحمت کی سیاست کی ہے. بیک چینلز پہ ڈائیلاگ جو ہے وہ ایکچولی مثبت ڈائیلاگ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. اس وقت شاید ہوا بھی, لیکن کسی نے عمران خان کی بات نہیں مانی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس کی پاکستان کو بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی کیونکہ پاکستان کا عوام نہیں مانے گا. اس کے بعد بھی جو ہے وہ مثبت ڈائیلاگ ہو سکتا تھا, لیکن اس کے بجائے پہلے نیشنل اسمبلی کے بائی الیکشنز نہیں ہوئے. 25 مئی کو پروٹیسٹرز پہ تشدد ہوا, اس کے بعد پنجاب میں ہوا, اس کے بعد سپریم کورٹ میں مینیپولیشن ہوئی, اس کے بعد پروونشل الیکشنز کا ہونا جو ہے وہ کسی کو گوارا نہ ہوا. پی ٹی آئی نے تو بار بار بہت چانس دیا. 9 مئی کے بعد, آپ کو یاد ہے 9 مئی کے بعد کوئی ہمیں جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے نہیں دے رہا. یہ کسی کو یاد ہے؟ فلسطین کے لیے پروٹیسٹ کرنے نہیں دے رہا تھا, الیکشن کا سمبل لینے نہیں دے رہا تھا, الیکشن کے کاغذات بھرنے نہیں دے رہا تھا. تو پی ٹی آئی تو بار بار جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ سسٹم کو صحیح راستے پہ لے جائے. 77 سال ہم نے دیکھ لیا, سول گورنمنٹس میں بھی ملٹری گورنمنٹس میں بھی, یہ جو پارٹنرشپ ہے اس طریقے سے نہیں چلتی. میں اپنے آپ کو نہ پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہوں نہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہوں, لیکن یہ بات اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک کو دیکھ لیں, اگر اس نے آگے جانا ہے تو آپ کو ساری ریسرچ, ساری تاریخ, ساری ایکسپیرینس یہ کہے گی کہ اس ملک میں ایک سٹیبل نظام ہونا چاہیے اور اس ملک کے سارے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. True. اگر ہم نے اپنے ملٹری کو مضبوط دیکھنا ہے تو ہم نے پورے ریاستی سٹرکچر کو مضبوط کرنا ہے, ان کو نان کانٹروورشل بنانا ہے. اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کرائسس سے نکلتے ہوئے ہم ان کا فوکس ان کے بنیادی کام پہ کر لیں جو کہ ہے پاکستان کی دفاع. لیکن وہ واحد ادارہ ہے نہیں جس سے پاکستان چلے گا. تیمور صاحب, اگر ہم آج یہ اسٹرگل شروع کریں نا, جو بات آپ کر رہے ہیں, اگر ہم آج یہ اسٹرگل شروع کریں تو بھی ہمیں 5 سال لگیں گے چیزوں کو چینج کرنے میں. ہم نے 50 سال نہیں لگیں گے, سال ضرور لگیں گے, اور ایک جوائنٹ ایفرٹ یہ ہوگی. لیکن کیا یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے؟ کیا یہ وہ سب کچھ نہیں ہے جو کہ پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے؟ کیا یہ جنا اس سچویشن سے اب نکلنا کیسے ہے پی ٹی آئی نے؟ دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. کس طرح نکلنا ہے, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر کوئی ایسے راستہ ہے جس سے پاکستان کا نقصان نہ ہو یا مزید نقصان نہ ہو تو وہ تو ڈائیلاگ ہے. True. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس ڈائیلاگ کا حل یہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی دوسری طرف کی ہر بات مان لے, تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی, یہ عمران خان کے سپورٹرز کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور شاید عمران خان کے سپورٹرز عمران خان کی بھی یہ بات نہ مانے, کیونکہ پاکستان جاگ چکا ہے. اور اس سے ضروری ہے جو میں آپ نے کہا کہ ایکچولی ہمیں کس اینڈ پوائنٹ تک جانا ہے, وہ تو وہ اینڈ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہماری پارلیمان سوورن ہو, جہاں پہ سیاستدان میں وہ لوگ آئیں جو کہ ہوا کے بدلتے ہی اپنی نظریے کو نہ بدلے, جہاں پہ بیوروکریسی کا واحد کام نہ کرنا اور اپنی تنخواہ نہ بڑھانا ہو, جہاں پہ عدالتوں پہ پریشر نہ ہو اور عدالتیں ایکچولی انصاف دے سکے, اور جہاں پہ جب ہم میڈیا پہ بیٹھے اور اوپن گفتگو بھی کرنے کی کوشش کریں کہ آپ بھی اور میں بھی محتاط طریقے سے اپنے الفاظ نہ چنیں کیونکہ ہمیں ان کے کانسیکوینسز کا پتہ ہے, تو پاکستان ترقی کر لے گا. اس میں 1 سال لگے, 3 سال لگے, 5 سال لگے, that is the future we need to get to.
Alright, fair enough. बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. थैंक्स फॉर योर कैंडिड डिस्कशन. ये जो स्ट्रगल है, जब हम हुकूमत के लोगों से बात कर रहे होते हैं और पीटीआई के लोगों से बात कर रहे होते हैं, इट इज़ रियल. बिकॉज आप गवर्नमेंट से बात करें तो वो सारे वो पॉइंट्स गिनवाना शुरू कर देते हैं जो पीटीआई ने गलत किया है. पीटीआई से बात करें तो वो सारे हालात गिनवाना शुरू कर देते हैं जो उनके साथ गलत हुआ है. इट्स अ स्टेलमेट, इट्स अ जेन्युइन स्टेलमेट. एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है, शायद मामलात बेहतर होंगे, तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ऐसे शख्स के साथ तो कोई डायलॉग नहीं हो सकता जिसने स्टेट पे अटैक किया हो. एक दफ़ा फिर स्पॉइलर आ गया. वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जो हम शुरू में डिस्कशन के बात कर रहे थे कि दोनों तरफ हॉक्स भी हैं, दोनों तरफ डव्स भी हैं. देखना यह है प्रिवेल कौन करेगा. हकीकत यह है कि प्रिवेल सिर्फ मुल्क को करना है, स्टेबिलिटी को करना है, यहाँ के लोगों को करना है. हम लोगों को आदत पड़ गई है हुक्मरानों को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की. एटीट्यूड चेंज करना होगा, लोग फर्स्ट प्रायोरिटी हैं. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है और जब वापस आएंगे तो एक दफ़ा फिर एक वही कनंड्रम, पाक यूएस रिलेशंस और सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन. और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पाकिस्तान को भी इम्पैक्ट कर रही हैं. एनालिसिस इस पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, बट हकीकत यह है कि चाहे सीरिया में रिजीम चेंज हो या अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वॉर इन करना हो या फिर अभी जो चल रही है वॉर बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल जो सीरिया तक पहुंच गई है, इस सब का स्पिल ओवर ग्लोबल ऑर्डर भी चेंज कर रहा है और पाकिस्तान को भी इम्पैक्ट कर रहा है. 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली पैलेस्टाइन और इजराइल की वॉर अपने स्केल में और इम्पैक्ट में मुस्तकिल बढ़ रही है. और जैसे मैंने पहले कहा कि इसका स्पिल ओवर बहुत ग्रैंड स्केल पे फैल रहा है और जियोपॉलिटिकल चेंजेस लेके आ रहा है. यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी इसके साथ साथ खुल के सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान हमेशा से जियोपॉलिटिकल चेंजेस से इफेक्टेड रहा है. यूएस क्योंकि इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर को लीड कर रहा है और दहाइयों से कर रहा है, तो उसके साथ ताल्लुकात कायम रखना हमारी मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है और बहुत मुश्किल भी. मुश्किल इसलिए कि कोल्ड वॉर के बाद रशिया की डिसइंटीग्रेशन हुई और कुछ लोगों को लगा कि अमेरिका को अब किसी और मुल्क से क्योंकि कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है तो शायद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी दुनिया में. लेकिन एक नया एलिमेंट सामने आ गया चाइना की शक्ल में और इजरायली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई यूएस ने, उन सब का इम्पैक्ट एक दफ़ा फिर ग्लोबल ऑर्डर में फैल गया. यूएस की मौजूदा पॉलिसीज़ चाहे वो अगेंस्ट चाइना हो या वो प्रोटेक्ट कर रही हों इजराइल को, पाकिस्तान को ग्रेवली इफ़ेक्ट कर रही हैं. लेटेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में ये तनकीद कि असल में इसका हदफ सिर्फ साउथ एशिया में डेटरेंस क्रिएट करना नहीं है, बल्कि इसका हदफ अमेरिका भी हो सकता है. सो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी आई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ऑलरेडी चाइना के लेंस से देखा जा रहा है और नए चैलेंजेस का सामना है और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर से चला आ रहा है. ये चैलेंज है हमारे फॉरेन ऑफिस के लिए, ये चैलेंज है हमारी गवर्नमेंट्स के लिए कि वो इसको डील कैसे करेंगी कि नेविगेट कर सकें चाइना और यूएस के बीच में सक्सेसफुली. और जो हम इंटरनेशनल ब्लॉक्स का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ब्रिक्स है और जिस तरह हमने एससीओ की समिट अभी कराई है, वो सब हम साथ कैसे लेके चल सकेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना मसूद खालिद साहब. Ambassador Masood, thank you so much for being part of this discussion. US और पाकिस्तान का जो love and hate relationship है वो तो चल ही रहा है. It has never been perfect. बट ये जो एक नई डेवलपमेंट है जिसमें चाइना के लेंस से मुस्तकिल अब पाकिस्तान को देखा जा रहा है और इंडिया को बहुत ज़्यादा सेंट्रिक पोजीशन हासिल है स्ट्रेटेजिकली. मैं कह रही हूँ कि मतलब क्वाड को देख लें, जैसे भी देख लें, वही मिसाइल सिस्टम की डेवलपमेंट अगर इंडिया करता है विद द हेल्प ऑफ ईरान या फिर रशिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर पाकिस्तान चाइना के साथ काम कर रहा है टेक्नोलॉजी में तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. सो इसमें जो चैलेंज है टू नेविगेट बिटवीन चाइना एंड यूएस, ये कैसे हमारा फॉरेन ऑफिस हैंडल करेगा या कैसे कर सकता है इन योर ओपिनियन? नहीं, शुक्रिया जी. देखिए, ये नेविगेट तो हम अब तक करते आ रहे हैं. हमारी रिलेशनशिप चाइना के साथ चल रही है, स्टेडफास्ट है, इट्स मूविंग ऑन. लेकिन ये जो लेटेस्ट डिसीजन है सैंक्शंस का पाकिस्तानी एंटिटीज के ऊपर, ये इससे पहले भी अमेरिका इसी किस्म की पाबंदियां लगाता रहा है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने
جو کلیم کیا ہے وہ اتنا ایبسرڈ ہے. It is absurd. جی ہاں, اٹ از سو ایبسرڈ, یعنی کہ ایک رسپانسبل آفیشل نے جو کہ ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے, انہوں نے یہ کہا ایک تھنک ٹینک فورم کے اوپر کہ جو پاکستان کیپیبلٹی حاصل کر رہا ہے یہ امریکہ تک بھی پہنچ سکتی ہے. اس سے زیادہ اور غلط بات, لغو بات ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از کوائٹ آبویس کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے on the eve of new administration which will take over 20th January کو, یہ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور یہ ڈیفینیٹلی انڈین شے پہ یہ ہوا ہے کیونکہ وہاں پر انڈیا کا جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور ان کے مقتدر حلقوں میں انڈیا کا اثر رسوخ خاصا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ویسے تو اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پہلے ہی انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, مودی صاحب کے بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. تو ابھی سے پاکستان کے اوپر پریشر لانے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا جائے. یہ دیکھیے یہ اتنا آؤٹ لینڈش قسم کا کلیم ہے, اس کو ہمارے فارن آفس نے بڑا افیکٹولی اس کا جواب دیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے, میرا تو یہ انالیسس ہے کہ یہ بالکل انڈین انسپائرڈ ہے, اور اس کے زمین تیار کی جا رہی ہے کہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے تو رائٹ فرام دی ویری بگننگ ہی وہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو انڈرمائن کیا جائے, ان کے کانوں میں زہر گھولا جائے, اور جتنی بھی یعنی کہ جو چیز بھی ہو سکتی ہے پاکستان کی مڈ سلنگنگ وہ کی جائے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پاس صرف ایک ٹینیور ہوگا, صرف ایک ہی ٹرم ہے ان کے پاس, اور اس میں جو ان کے ایمبیشنز ہیں وہ کسی حد تک نظر آ رہے ہیں. دا کائنڈ آف پیپل ہی سلیکٹنگ فار ہز ٹیم, وہ سارے بہت انڈیا سینٹرک ہیں اگین, اور اس میں بہت ہاکش ایلیمنٹ ہیں, اور وہ سارے بہت ڈبل ڈاؤن کریں گے آن چائنا. ہم پہلے ہی ٹیررزم کی مد میں سی پیک کو اس طرح نہیں لے کے چل پا رہے جس طرح ہمیں لے کے چلنا چاہیے تھا, جس سپیڈ اور سکیل پہ چلنا چاہیے تھا. آلریڈی چائنیز نیشنلز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں. سو دیر از اے ہول کنیکٹیوٹی بٹوین دس, کہ ادھر سے سینکشنز آ رہی ہوں اور ادھر سے ہمارے چائنا کے لوگوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہوں, تو پاکستان تو سٹک ہے ان بٹوین دا ٹو سچویشنز. تو کیا ہم ایسے ہی چلیں گے جس طرح ابھی تک چل رہے ہیں, کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ایون ہارڈر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پریشر تو ہے, بالکل آپ درست فرما رہی ہیں, اور شاید پریشر جو ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کور نیشنل انٹرسٹ کو ابانڈن کر دیں. یا اگر ہماری ایک ملک کے ساتھ جو ہے وہ جو تعلق ہے یا ریلیشن شپ ہے وہ ہمیں ایک فائدہ دے رہی ہے براڈلی اسپیکنگ, تو ہم اس کو ختم کر دیں اور کسی اور طاقت کو پلیز کرنے کے لیے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے جو کور نیشنل انٹرسٹ ہیں اس پہ کمپرومائز کریں, تو یہ تو میرا خیال ہے بالکل ہی ایک غلط تجزیہ ہوگا. جہاں تک چین کا تعلق ہے, چین اور امریکہ کی تو آپس میں ایک کمپٹیشن چل رہا ہے اور رائیولری چل رہی ہے, اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہمارے اوپر ہوگا. لیکن پاکستانی تو صرف واحد ملک نہیں ہے جس کے چین کے ساتھ تعلقات ہیں. چین کے تو 150 سے زیادہ ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. ایون انڈیا کے ساتھ چائنا کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے, اور ریسنٹلی اپنے ٹیریٹوریل پرابلمز بھی وہ حل کر رہے ہیں آپس میں. سو when India engages that is fine, but when we engage that's a problem. گیم تو سب اس کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے. نہیں, گیم گھومے گی, گھومتی رہے, لیکن ہمیں اسٹیٹ فاسٹ رہنا چاہیے. ہمیں کلیئر ہونا چاہیے ذہنوں میں کہ ان دا لانگ ٹرم ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ کیا ہیں. ہمارے انٹرسٹ یہاں پر ریجنل کنیکٹیوٹی ہو یا ریجنل کوآپریشن ہو. پاکستان جو ہے ایک ایسے خطے میں واقع ہے کہ جہاں سے وہ واقعی میں پوٹینشلی ایک بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے ایز اے برج ہیڈ. تو اس کی کوششیں ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ سی پیک اس طریقے سے نہیں چلا یا نہیں چل پا رہا جتنا چلنا چاہیے تھا. ظاہری بات ہے کہ اس کو سبوٹاج اور ڈیریل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ جو سبورشن ہو رہی ہے, ٹیررزم ہو رہی ہے پاکستان میں, جو ریسرجنس آئی ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس میں رکھنا لایا جائے اور سی پیک کو بھی ڈیریل کیا جائے. اور اس میں جہاں تک ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے وہ تو اس کے ڈیزائنز بڑے کلیئر ہیں, لیکن کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو اس میں میرے خیال میں شامل ہیں اس ایکٹیویٹی میں.
تو یہ گیم جو ہے ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ گیم رکے گی یا اور بڑھے گی یا ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں اس گیم کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور جہاں تک امریکہ کے ساتھ تعلقات کا سوال ہے، ہم ایک چھوٹا ملک ہے، امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہم تعلقات بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں. چین کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. تو یہ پرنسپل آف بائیلیٹرلزم ہے جس پہ ہم چلیں گے، اور دونوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کی اپنی نوعیت ہے، ان کی اپنی ٹریجیکٹری ہے، ان کی ہسٹری ہے، اور ان تمام عناصر کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام کمپوننٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ اپنی پالیسی جو ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہوگا. ہمارے چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی اور اس پہ نیشنل کنسنسس ہے جہاں تک چائنا کے ساتھ تعلقات. بہت شکریہ امبیسڈر مسعود، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بات یہی ہے کہ کور انٹرسٹ کے اوپر آف کورس کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا وین اٹ کمز ٹو پاکستان's کور انٹرسٹ. بٹ دا پرابلم از کہ پاکستان ہمیشہ اسی طرح اسٹرگل کرتا رہا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. ہم اکثر اپنے امبیسڈرس کو، اپنے فارن آفس کو بلیم بھی کرتے ہیں کہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جہاں پہ گراؤنڈ اتنی فریجائل ہو کہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں چینجز آئیں تو آپ افیکٹ ہو رہے ہوں، ریجن میں کوئی گلوبل وار چل رہی ہو تو آپ افیکٹ ہوں، کوئی ٹریڈ وار چل رہی ہو تو آپ افیکٹ ہوں. دیٹ puts you in a position جس میں آپ مستقل اسٹرگلنگ ہی رہتے ہیں. بٹ آف کورس first priority should be to put your own house in order and to remain steadfast. Let's take a short break اور پھر سیریا کا امپیکٹ کس طرح آ رہا ہے پاکستان پہ اس کو ڈسکس کریں گے. Do stay tuned. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کس طرح جیو پولیٹیکل چینجز پاکستان کو امپیکٹ کر رہے ہیں، جس میں پہلے حصے میں ہم نے بات کی پاک یو ایس ریلیشنز اب کس ڈائریکشن میں جائیں گے. ابھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سیریا میں آنے والی چینجز پاکستان میں ٹیررزم کو اور پاکستان میں ملیٹنسی کو امپیکٹ کر سکتی ہیں. مڈل ایسٹ کے آفٹر شاکس ہیں یہ جو پاکستان تک پہنچ رہے ہیں. سیریا میں بشار الاسد کی گورنمنٹ جانے کے بعد تحریر الشام جیسی ٹیرر آرگنائزیشن جس کے سربراہ کے سر پہ خود یو ایس نے $10 ملین کا انعام رکھا ہوا تھا، اب وہ انعام کی رقم ہٹا دی گئی ہے کیونکہ اب وہ سیریا کنٹرول کر رہے ہیں اور یو ایس ان کے ساتھ باقاعدہ انگیج کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 20 سال طالبان کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد جس طرح طالبان اب افغانستان پہ حکومت کر رہے ہیں، اسی طرح سیریا میں بشار الاسد کی حکومت سکسیسفلی گرانے کے بعد اب اس کا کنٹرول تحریر الشام کو دے دیا گیا ہے. اسی طرح اگر آئسس کی بات کریں تو جس کا مرکز اصل میں سیریا اور عراق تھا، اس کے فٹ پرنٹس آج داعش یا ISKP کی شکل میں پاکستان تک پہنچ چکے ہیں. اٹس اے ریالٹی. اسی طرح سیریا میں لڑنے والے جو فورن ملیٹنٹس تھے اور لوکل ملیٹنٹس تھے، ان کے ٹینٹیکلز بھی رپورٹس کے مطابق ایران اور پاکستان تک آتے ہیں. ہمارا سیکیورٹی لینڈسکیپ پہلے ہی بہت کمپلیکس ہے، اب یہ ایک نیا چیلنج ہے. ٹیررزم کا ہم آلریڈی شکار ہیں. یہ کس سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ آن مڈل ایسٹ افیئرز منصور جعفر موجود ہیں. منصور صاحب، گریٹفل فار یور ٹائم. سیریا میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں بالکل مجھے ایک مماثلت نظر آ رہی ہے. 20 سال جنگ کی طالبان کے ساتھ یو ایس نے اور اس کے الائز نے، ایونچولی یہاں سے نکل گئے. اب طالبان جو ہیں وہ یہاں پہ قابض ہیں، گورننس بھی کر رہے ہیں، انہی کا رول اینڈ آرڈر چل رہا ہے. ادھر تحریر الشام ہے جس کے اوپر $10 ملین کی باؤنٹی تھی، ٹیرر آرگنائزیشن تھی، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ اب گورنمنٹ میں آ گئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، یو ایس کے ساتھ ٹرانزیشن میں آگے کیسے بڑھنا ہے، پروڈکٹیو ٹاکس ہو رہی ہیں، اور یہ پروڈکٹیو کا ورڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یوز کیا ہے. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، ایک تو تھوڑی سی نئی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے وہ $10 ملین جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج خود سے ہی وہ ویویئر کا اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ پاک صاف ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اب ہماری خدمت میں ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس سے بڑے کام لیں گے، اس سے بڑی قیمت سے وصول کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس انٹریکشن کو جو ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ کرنے جا رہے ہیں، ایک پروڈکٹیو انٹریکشن کے طور پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس بڑے پیمانے پہ اس وقت وہاں پہ دمشق میں ڈپلومیسی ہو رہی ہے، آج ولید جنبلاط جو عمل ملیشیا کے رہنما ہیں وہ اپنے ایک بڑے ہیوی ویٹ وفد کے ساتھ جو ہے وہاں پہنچے ہیں. اور اسی طریقے سے ترکیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں
وہ بھی اس وقت دمشق میں موجود ہیں. اور یہ جو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرحدوں پہ سچویشن ہے وہ انتہائی تشویشناک اس لحاظ سے ہے کہ جنوبی جو شام کا علاقہ ہے اس کے ساتھ خاص طور پہ وہ ایریا کہ جو ڈس انگیجمنٹ کے پلان کے تحت آتا تھا، وہاں سے انفلٹریٹ کر کے اسرائیلی فوج جو ہے وہ کنتیریا جو قصبہ ہے، جو گاؤں ہے، اس کے اندر تقریباً 9 کلومیٹر تک اندر آ گئی ہے. اور اس نے 2 گھنٹے کی وارننگ دی ہے وہاں کے مقامی لوگوں کو کہ وہ اپنا اسلحہ جو ہے وہ اسرائیلی فوج کے پاس جمع کروائیں جی، اور وہ ایویکویٹ کر دیں. تو یہ ایک سچویشن ہے کہ جہاں پہ ایک طرف بڑی ہائی پروفائل ڈپلومیسی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، جبکہ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں جو اس وقت نئی انتظامیہ دمشق میں ٹرانزیشن کے طور پہ دکھائی دے رہی ہے وہ اس پہلو پر لب کشائی سے گریزاں ہیں. اسرائیل کی تمام کارروائیاں جو ہیں وہ اس کو بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں، اس طریقے سے کہ جیسے یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ کوئی ان کی کنائیونس کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان کی ٹیسٹ سپورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. ادروائز جتنے بڑے پیمانے پہ اس وقت ملٹری انسٹالیشنز کو اور ڈیفنس کے انسٹالیشن کو اسرائیل نے ڈائریکٹ نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں اپنی سیٹلمنٹس بھی اب بنائیں گے. آپ کو سیریا کا جو فیس ہے وہ کس طرح چینج ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کتنا باغیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ بائی باغی آئی مین جو کرمز ہوں گے آف دا ملیٹنٹس، بیکاز تحریر الشام تو اب گورننس میں لگ جائے گی آئی ایم شیور، اس لیے میں نے اس کو طالبان کے ساتھ ایکویٹ کیا، اور وہ رول پلے کرے گی جو یو ایس کی پلے بک ان کو ایڈوائز کرے گی. بٹ جو باقی کا علاقہ ہے شام کا جس میں لیگل سیٹلمنٹس جہاں تک آ جائیں گی، اس کے علاوہ ان ایریاز میں گورننس ہوگی، سول وار ہوگی، اور جو ملیٹنٹس ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے جو باقی کے ہیں؟ دیکھیے جی، خود یہ تحریر الشام گروپوں پہ مشتمل ہے، ابھی تو ان کے سٹیکس طے ہونا باقی ہیں کہ وہاں پہ یہ اعلان تو کیا جا رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ماضی میں اسی نوعیت کی آنسلاٹ جب امریکہ نے عراق کے اندر کی تھی تو وہاں پہ جو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا تھا ان کی ایک اسٹرانگ آرمی کو ڈسمینٹل کیا تھا. اور پھر وہی آرمی، اس کے جنرل جو ہیں اور ان کے جو ایکسپرٹس تھے وہ دنیا بھر میں پھیل گئے، اور انہوں نے پھر القاعدہ اور داعش نامی تنظیمیں جو ہیں اس کی سرپرستی کی. اور اس کو اب جو بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ اس وقت تمام واریر گروپس جو ہیں یا جو اس وقت جنگجو گروہ ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے گا فوج کے اندر. تو ابھی تو پوچھنا یہ ہے کہ اس فوج کا وجود کہاں ہے، کیونکہ اس کی جو ایک میجر چنک، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بشار اسد رجیم کے ساتھ ہینڈز ان گلو تھے، وہ تو سارے کے سارے اس وقت عراق میں پناہ گزین ہیں، وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں. اور وہ اسی نوعیت کی میں سمجھتا ہوں اس وقت وہاں پہ صف بندی کر رہے ہیں کہ جہاں سے ایک بیک لیش عراق سے شام کے اندر دیکھنے کو ملے گا. اور وہ انہی جو ان کے سپلنٹر گروپس یہاں پہ آپریٹو ہیں اور جو اس ٹرانزیشن حکومت میں اپنا سٹیک لینے میں ناکام رہیں گے، انہی کو دوبارہ سے ریکروٹ کیا جائے گا. اور وہی ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. ایک تو اس میں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں سے بھی ویسے ہی فوج نکلے گی جیسی فوج اور جیسی انہوں نے فورس ڈیولپ کر کے دی، پولیس فورس یا آرمی ان افغانستان، جو کچھ نہیں کر سکی. اٹس ناٹ ایون این آرگنائز پروفیشنل آرمی. جنگجوؤں کو اکٹھا کر کے فوج ڈکلیئر کر دینا شاید یو ایس کے انٹرسٹ میں ہو، لیکن وہ فوج نہیں ہو سکتی. بٹ یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا پاکستان کی طرف آئیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے تب تو طالبان، ٹی ٹی پی، سب فیکشنز اکٹھے تھے. جیسے ہی وہاں پہ چینج ہوا، طالبان تو گورننس میں آ گئے، جن کو اپنا شیئر مل گیا وہ ان کے ساتھ مل گئے. ٹی ٹی پی جیسے گروپس جو ہیں انہوں نے پھر رخ کیا پاکستان کی طرف، اپنی پریویس آئیڈیالوجی اور اپنے موٹیوز کو فائنلی انہوں نے فالو کیا. اب سیریا میں جو لوگ بچ جائیں گے، جو فورن ملیٹنٹس وہاں جا کے لڑتے رہے ہیں، یا جو لوگ پاکستان اس علاقے سے گئے ہوئے ہیں، دیر آر رپورٹس بائی دا وے کہ یہاں سے بھی فائٹرز افغانستان سے، پاکستان سے وہاں گئے ہوئے ہیں. وین دے ریٹرن تو پاکستان کا سیکیورٹی انوائرمنٹ پہلے بڑا کمپلیکس ہے. آئیسس کے جواب میں ہم نے یہاں آئی ایس کے پی دیکھی، داعش دیکھی. ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آئیسس یہاں تک پہنچے، لیکن پہنچ چکی ہے. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ملیٹنٹس کی آؤٹ پورنگ کو؟ دیکھیے جی، یہاں پاکستان سے تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ہیوی اسٹرینتھ جو ہے وہ ریکروٹ کی جاتی رہی ہے. زینبیون اور فاطمیون افغانستان سے، اور یہاں سے زینبیون نامی جو تنظیم ہے اور اس کے جو واریر جو ہیں وہ شام کے اندر داد شجاعت جو ہے وہ دیتے ہوئے پائے گئے ہیں. اور اسی ہفتہ یعنی ایک بڑا کنسرن ہے. اور ابھی ان کے کوئی وطن واپسی کے حوالے سے یا اس نوعیت کی تو اطلاعات نہیں ہے، کیونکہ شام ایک بڑا رقبہ ہے، ایک بڑا علاقہ ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے ہائیڈ آؤٹس مختلف جگہوں پہ بنائے ہوئے تھے ابھی وہ انٹیکٹ ہیں. کوئی اس طریقے سے انہیں ڈسمینٹل نہیں کیا جا سکا،
क्योंकि इस वक्त तमाम का तमाम जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो आप समझ से शैम्बल्स में है और उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि अगर वॉरियर ने ही वॉरियर्स को अनआर्म करना है तो मैं समझता हूँ वो एक इंतहाई दर्जे का क्लैश जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी सरेंडर इस अंदाज से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनके सामने ये पाकिस्तान का सीन मौजूद है कि जहाँ पे जब हमारी तरफ से एक फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट आया या एक यू टर्न लिया गया तो उसके बाद जो तो अफगान थे वो तो अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर बन गए, लेकिन जो टीटीपी की शक्ल में रह गए तो आज भी हम उनके चरखे जो हैं वो सह रहे हैं। हमारे अभी जो रिसेंटली एक इतलात हैं जिसमें हमारे 16 फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं इसी नौयत की एक बुज़दिलाना कार्रवाई के अंदर। तो मैं समझता हूँ शाम तो उससे बड़ा वल्नरेबल मुल्क है, खासतौर पे इराक, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए जो शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है, माजी में तो अगरचे इसको अमेरिका बड़ा डिस्करेज करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त शाम के अंदर जो है वो शिया मसलक की हुकूमत आ गई है और यहाँ से बशार अल असद की शिया मसलक हुकूमत ख़त्म करके एक सुन्नी जो वॉरियर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहमद अशरा या अल मारूफ जोलानी जो हैं वो इस वक्त सीट पर हैं। तो अब वो लोग जो पिछले 40 साल से मसलकी बुनियादों पे या फ़िरकाराना बुनियादों पे एक अक्सरियत पर हुकूमत करते रहे हैं, वो कोई चुप के तो नहीं बैठेंगे, वो यकीनन अपने स्कोर जो है वो सेटल करेंगे और किसी न किसी अंदाज में उनको इंटरनेशनल पावर्स भी अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी। और बिलखुसूस ये जो इस वक्त यूरोप की जो गैस पाइपलाइन का इशू है उसके हवाले से एक जो चीज़ तशवीश पाई जा रही है वो यही है कि ये ग्रुप जो हैं कहीं एक उस एरिया को सेपरेट ना कर दें शाम से, जहाँ पे अपनी वो एक नाम नहाद खुद मुख्तार हुकूमत बना लें, सल्तनत कायम कर लें, अपनी स्टेट कायम कर लें, जिसके बहुत चांसेस हैं। बाय द वे मंसूर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आप अब तक की अगर पिछले 100 साल की हम हिस्ट्री देखें और उसमें हमने मिलिटेंट ग्रुप्स को जितना कामयाबी के साथ अपने टारगेट्स अचीव करते देखा है, उसमें आप आईसिस भी ले लें, उसमें आप तालिबान भी ले लें, Do you agree to this observation कि at some point international powers इन्हें create करती हैं, इन्हें fund करती हैं और उसके बाद रोग छोड़ देती हैं and then they keep on using them from time to time, उस दौरान वो बीच में कहीं जाके terrorism कर रहे हों, कुछ कर रहे हों, it is not something that bothers the international powers as long as उनके strategic interests follow हो रहे हों. Is that a correct observation? इसमें कोई शक नहीं जी, खास तौर पे अगर आप इराक की एपिसोड देखें तो वहाँ पे इसी तरीके से इन्हीं ग्रुप्स को जो है रिक्रूट किया गया, इनको जो गोला बारूद और असला फराम किया जाता था वो यूरोपी मुल्कों की फैक्ट्रियों से इनकी डेस्टिनेशन पे डिलीवर होता था। वो ये नहीं है कि कोई रातों रात ये कोई काफिला लूटते थे और वहाँ से डालते थे, इसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप इसकी पूरी ट्रेसिंग करें, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से, और जाहिर है उसका कोई पेमेंट का एक चैनल था, पूरा ट्रेल, मनी ट्रेल आपको मिलेगा कि जिसमें पूरा सबूत मिलता है कि यहाँ से किस ऑर्गेनाइजेशन, किस स्प्रिंटर ग्रुप को जो असला फराम हुआ है उसको किस मुल्क ने फंड किया है और ख़ासतौर पे किस रूट से वो इन तक पहुँचा है। और बिलखुसूस उस असले को ट्रेनिंग देने वाले लोग जो हैं वो इन्हीं जो वर्ल्ड पावर्स हैं जो अपने आप को इस फील्ड का माहिर समझते हैं, उनकी तरफ से उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती रही, चाहे वो उनके उन्हीं जगहों पे जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे थे या अपने यहाँ बुला के। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जिस तरीके से अब ये शाम के अंदर हमें खासतौर पे एक बड़ी स्विफ्ट एडवांसमेंट देखने को मिली और उसके सामने सीरियन आर्मी जो है वो बेल्ट डाउन होती गई, तो यकीनन उनकी एक मिलिट्री माइट इस नौयत की थी कि जिससे खौफ खाते हुए या जिससे या अपनी जो उनकी कमज़ोरी थी उसकी रोशनी में वो उनके सामने बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह जो बिखरते गए और आज शाम का जो मंजरनामा है वो हमारे सामने, सबके सामने। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, एक्सपर्ट ऑन मिडल ईस्ट अफेयर्स, ऑलवेज अ वेरी सेन एंड रियलिस्टिक माइंड। पर्पस ये था इस सारी डिस्कशन का कि ये चीज़ किसी तरह बावर कराई जाए व्यूअर्स को कि ये जितने भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसमें एक मिलिटेंट ग्रुप एक वक्त में विलन होता है और दूसरे वक्त में वो हीरो होता है, दिस इज़ ऑल क्रिएटेड, दिस इज़ ऑल फंडेड अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। जब सूट करता है तो शिया गवर्नमेंट इज़ फाइन, जब सूट करता है तो सुन्नी गवर्नमेंट इज़ फाइन, जब दिल करें उनको आपस में लड़वा दें। और अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डिस्कस दिस कि वाइल दुनिया में इंटरनेट कई मुल्कों में अवेलेबल नहीं है, मुल्कों में अवेलेबल नहीं है, वहाँ ये दूर रेगिस्तानों में और पहाड़ों में बैठे हुए मिलिटेंट्स किस तरह ड्रोन्स ऑपरेट कर लेते हैं, किस तरह टारगेट कर लेते हैं लोकेशंस को, इंटरसेप्ट कर लेते हैं कम्युनिकेशन को। ये सब क्वेश्चंस इसलिए हैं कि अगर आज हम ये बात कर रहे हैं
कि पाकिस्तान तक इम्पैक्ट आएगा सीरिया में इस चेंज का, तो इसमें कहीं ना कहीं सदाकत है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।